حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو خواب آیا تھا نا، تو وہ بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے علم غیب۔ تو جب حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، اس کی کوئی دلیل؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیرے لیے تو وہ خواب ہی کافی ہے، جو ملک شام میں دیکھ کے آیا ہے تو سمجھ گئے نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، تو اس نے میری خبر بتا دی ہے لہذا اس پر ایمان لے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا چچا جزیہ دے دے اور چھوٹ جا، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا چچی میری چچی کے سامنے تو نے مکہ میں سونا دیا تھا اس کو کہ یہ سنبھال کے رکھنا، اگر آ گیا تو ہمارے لیے کافی ہے، اگر مر گیا تو اپنے پر اس کو صرف کر لینا۔ تو وہ سونا جو چھپا کے رکھا تھا تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو علم غیب جانے، تو اس نے وہ سونے کی بات بتا دی تو یہ اللہ کا سچا نبی، اسی وقت ایمان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضور سے سوال کرنے شروع کر دیا کہ جی ہم تجارت پہ جا رہے ہیں، ہمارا مال صحیح بکے گا؟ جی ہم فصل ہم نے بوئی ہے، کیا فصل ٹھیک اگے گی؟ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے تو کیا وہ ٹھیک پڑھ کے آئے گا؟ نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ لوگ کیا ہیں کہ یہ مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار، لوگوں نے بجائے کہ معافی مانگے حضور سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ ان کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں، اللہ یعوذ باللہ یہ تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، حضور کو اس بات پہ رنج ہوا کہ یار ان کو چاہیے تھا مجھ سے معذرت کرتے، لیکن انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ حضور منبر پہ کھڑے ہو گئے، یہ بخاری کے حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، سید ذمہ دار ہے، میں ٹرانسمیشن میں آن لائن بات کر رہا ہوں، واہ 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 واہ، کہ یہ حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا آؤ مجھے اللہ کی قسم ہے، سبحان اللہ، آج سے لے کر قیامت تک کی خبریں مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں، بے شک بے شک، مجھے اللہ کی قسم ہے قیامت تک کی، قیامت تک، آج سے لے کر قیامت تک کی خبریں دیتا ہوں۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، جی بسم اللہ، جو اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کے جو حضور نے اللہ کی قسم فرمائی، جی یہ بتا دیں جو اعتراض کرتے ہیں حضور کے علم غیب کے، نبی پاک نے منبر پہ قسم جھوٹی اٹھائی ہے یا سچی؟ سچی سچی، جی واہ واہ واہ، ہم تو کسی طرف جانے نہیں دیں گے، بہت اچھے، اس بات سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ بتائیں جی جی، کہ حضور نے جو کہا واللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم، بتاؤ منبر پہ کھڑے ہو کے علم غیب کی خبر دینے سے پہلے جو حضور نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے وہ سچی فرمائی یا جھوٹی؟ اگر وہ کہے کہ جھوٹی ہے تو معاذ اللہ یہ دین سے گیا اور ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں جو منبر پہ کھڑے ہو کے مسجد کے منبر پہ جھوٹی بات کرے، اور اگر نبی پاک نے یہ کہے کہ سچی قسم فرمائی ہے تو پھر اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو حضور نے یہ دعویٰ کیا، یہ اعلان کیا کہ آج سے لے کر قیامت تک کی خبریں دیتا ہوں، تو پھر اس بات کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبی پاک نے وہ بات بھی سچ کی ہے۔ واہ واہ، اب مجمع بیٹھا ہوا تھا، جی جی، جب حضور نے یہ دعویٰ کیا نا، یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے پوچھو، حالانکہ حضور یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے حضور نے یہ بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ، تم یہ کہتے ہو؟ اب وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو لوگ حرامی کہتے تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، حرامی کہتے تھے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا آج دریائے علم جو ہے حضور کا وہ جوش پر ہے، تو آج پوچھ ہی لوں۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ، اٹھ کر کہنے لگا حضور مجھے لوگ حرامی کہتے ہیں، حضور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں تو حرامی ہے۔ آقا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ جس کا بیٹا ہوں وہی میرا باپ ہے۔ اگر یہ سوال کرتا کہ جس کا میں بیٹا ہوں وہی میرا باپ ہے تو آقا کہہ دیتے ہاں وہی تیرا باپ ہے، تو لوگ کہتے کہ اس نے تو یہ پوچھا تھا جس کا میں بیٹا ہوں وہی تیرا باپ ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہاں، تو اس میں علم غیب والی کون سی بات؟ اس نے پوچھا من نبی، حضور میرا باپ کون ہے؟ ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے، جس نے تجھے پیدا کیا وہی تیرا باپ ہے، سبحان اللہ، وہی تیرا باپ ہے۔ اب مجھے یہ بات بتا دیں، حضور نے تو دعویٰ کیا تھا کہ آج سے لے کر قیامت تک کی خبر، تو حذیفہ پیدا تو پہلے حذیفہ کا بیٹا جو ہے وہ پیدا تو اس وقت اس کی ماں کو ہی پتا ہوگا نا سارے معاملات کا، تو حضور تو اس وقت کی بات بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ان کا آپس میں اختلاط ہو رہا تھا، جی جی جی، جب وہ مل رہے تھے تو اس وقت کی بات حضور بتا رہے ہیں کہ تیرا باپ حذیفہ ہی ہے، جی جی، تو حرامی نہیں ہے، حلالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا آج سے لے کر، لیکن وہ پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔
تو اس سے بھی ماننا پڑے گا کہ حضور اگر پہلے کی بتا رہے ہیں تو آگے کا کیا عالم ہوگا. واہ 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 بہت اچھے. جو پہلے کی بتا رہے ہیں تو آگے کا کیا عالم ہوگا. پھر وہاں ایک اتنی بڑی داڑھی والا بھی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث کے لفظ ہے. ٹھیک ہے. اتنی لمبی داڑھی والا جی جی. منافق تھا. اس نے کہا ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, زخم بھی لگتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن حضور سے آج پوچھ کے دیکھیں والا ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں. کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا این مدخلی, میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا, کہاں داخل ہوں گا. اللہ آقا علیہ السلام سے جب اس نے یہ سوال پوچھا نا, حضور کے چہرے پہ جلال آ, آپ نے فرمایا فی النار, تو جہنمی ہے. اب صحابہ کانپنے لگے جب حضور نے یہ اس کو کہا کہ تو جہنمی ہے. صحابہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا ہم نے قرآن پاک کو بطور اللہ کی کتاب مانا اور آپ کو اللہ کا رسول مانا. آقا ہمیں معاف فرما دیں, آج کی بات ہم سوال نہیں کریں. آقا نے 3 مرتبہ کہا حل انتم منتہون, حل انتم منتہون, حل انتم منتہون. آج کے بعد کرو گے ایسے سوال, آج کے بعد کرو گے ایسے سوال, آج کے بعد کرو گے ایسے سوال. اس وقت تو وہ انہوں نے بند کر دیے تھے, لیکن آج پھر ایک طبقہ ایسا آ گیا پھر سوال کرنے شروع. اللہ آج پھر انہوں نے حضور پر اٹیک کرنے شروع کر دیے کہ حضور کے پاس علم ہے, غیب نہیں, حضور کے پاس علم ہے. ان کو یہ پوچھو کہ تم کون ہو, تم حضور پہ بات کر رہے ہو, پہلے تم اپنی کلیریفیکیشن کرو, تم کون ہو. بہت اچھے بہت اچھے بہت. قبلہ کپڑے میں فرق ہوتا ہے, ایک سوتی کپڑا ہوتا ہے اور ایک ریشم کا کپڑا ہوتا ہے. بنا وہ بھی ویسے ہی جاتا ہے, وہ بھی ویسے ہی جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ سوتی کپڑا اس ریشمی جیسا ہے تو وہ پاگل ہے, کیونکہ ریشم ہے, سوت ہے. بے شک یہی بات ہے, انسان کی پیدائش ایک جیسی ہے, لیکن آقا کے سر پہ اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کے یہ بتا دیا ہے کہ تو انہیں جیسا نہیں, وہ تیرے جیسا ہے. وہ سب سے اعلیٰ ہیں. ان کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے میں کیا کر رہا ہوں, میں کس پہ اعتراض کر رہا ہوں. اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, بسم اللہ. اگر کوئی مناظرہ ہو دو فریقین کے درمیان میں, جی دونوں ہی حضور کا کلمہ پڑھنے والے, ٹھیک, اور مناظرہ ہو علم غیب پہ, اور ایک ساری رات جاگ کے قرآن اور حدیثیں پڑھتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ حضور کے پاس علم غیب یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے, یہاں بھی نہ ہونا چاہیے, یہ آیت مل جائے کہ نہیں تھا, یہ حدیث مل جائے کہ نہیں تھا, یہ واقعہ مل جائے کہ نہیں تھا, اور ایک ساری رات جاگ کے یہ ڈھونڈتا رہے حضور کے پاس یہ بھی علم تھا, یہ بھی علم تھا, یہ بھی علم تھا, یہ بھی علم تھا. فیصلہ آپ کر دیں کہ حضور کا وفادار امتی کون ہے. سبحان اللہ. جیتے رہیے. جو حضور کا نقص بیان کرنے والا ہے, یہ حضور کی شان بیان کرنے والا ہے. تو فیصلہ خود تمہارا دل کر دے گا, ضمیر کر دے گا کہ وفادار امتی وہ ہے جو حضور کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علم غیب کی دلیلیں لوگوں کے سامنے منفی حوالے سے بیان نہیں کرتا بلکہ مثبت طریقے سے. بے شک. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے. عطائی علم غیب ہے, ذاتی صرف اللہ کے پاس. بہت اچھے. اللہ کے علاوہ ذاتی علم غیب ہم کسی میں نہیں مانتے. بہت اچھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ عطائی ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کے پاس بھی علم عطائی ہے, اور وہی علم آگے اللہ نے اولیاء کو بھی عطا فرمایا, اور وہ بھی اللہ کی عطا سے وہ علم رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. واہ واہ.